الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا امام زمان علیہ السلام. الہی ازمل البلاد وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاكت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. سبيل يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلى تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صلوات
سامعین، ہمارا عنوان ہے اخلاق نورانی۔ کیسے انسان اپنے اخلاق کو نورانی بنائے، جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے۔ یزکیہم یعنی نفسوں کو پاک کرنا، اخلاق بہتر بنانا۔ اور جیسے آپ سن رہے ہیں کہ انسان کی مشکلات خود اس کا برا اخلاق ہے، مگر اس بیچارے کو پتہ نہیں۔ طلاقیں ہو جاتی ہیں برے اخلاق کی وجہ سے، نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں برے اخلاق کی وجہ سے، رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں برے اخلاق سے۔ جتنی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں برے اخلاق سے۔ حدیث میں ہے، حدیث میں کہ کوئی مصیبت نہیں آتی بندے پر مگر اس کا کوئی عمل ہوتا ہے جو مصیبت کا سبب بنتا۔ کیونکہ ہم کوئی ولی نہیں ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، امام بھی نہیں ہیں۔ مصیبتیں جو امتحان بن کر آتی ہیں وہ نبیوں کے لیے ہے، ولیوں کے لیے ہے، اماموں کے لیے ہے۔ ہم پر جو مصیبت آتی ہے اپنے عمل سے، صلوات پڑھی محمد۔ امتحان مصیبت سے اولیاء خدا کا لیا جاتا ہے۔ ہم گنہگار بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اپنے اعمال ہیں، برے اخلاق۔ اور جس انسان نے اپنے برے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کی، اس کا انجام بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ یہ جو قاتل بنے ہیں انبیاء کے، اولیاء کے، اماموں کے، ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنا دو۔ مثال بتاؤں آپ کو، ابن ملجم مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، دشمن نہیں ہے، اخلاق اس کا برا۔ مولا علی جب ابن ملجم بیعت کرتا ہے مولا علی کی، فرماتے ہیں انت قاتلی، تو میرا قاتل بنے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے ابن ملجم نے تلوار نکالی، اپنا سر جھکایا، مولا اگر میں آپ کا قاتل بنوں گا گردن حاضر، اڑا دے۔ برا آدمی تھا، اگر برا آدمی ہوتا تو گردن نہیں جھکاتا، اس وقت اتنا برا نہیں تھا۔ بعد میں برا بنا، بعد میں قاتل بنا۔ اس کے اندر ایک صفت بری تھی، ایک اخلاق برا تھا۔ مولا علی نے متوجہ کیا کہ اس اخلاق کو بہتر کر دے ورنہ کل تو میرا قاتل ہوگا۔ اس نے اخلاق بہتر نہیں بنایا، نتیجے میں مولا علی کا قاتل ہو گیا۔ حسن پرست تھا، حسن پرستی کی وجہ سے مولا علی کا قاتل ہوا۔ یہ جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ناموس کو حرام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ابن ملجم یہی کام کرتا تھا، یہ برا اخلاق تھا۔ جو خوبصورت عورت دیکھی
کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، وہ اسے لذت سے دیکھتا تھا، برا اخلاق تھا۔ ہاں جی، اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے اور ختم نہیں کرتا، خطرہ ہے کہ وہ ابن ملجم بن جائے۔ مولا علی خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں، دیکھا ایک جوان ہے مگر اسی بری اخلاق میں، طواف بھی کر رہا ہے اللہ کے گھر کا، لبیک بھی کہہ رہا ہے، اللہم لبیک دعا بھی پڑھ رہا ہے، اور ایک نامحرم کسی کی بہن، ماں، کسی کی بیوی کو حرام کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ الگ الگ بٹھا دیں، الگ الگ بٹھا دیں بچوں کو، تو بات نہیں کریں۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ فرمو کتنی بری عادت ہے۔ کعبۃ اللہ میں حج کرنے گیا، عادت کے سامنے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ خانہ خدا میں حج کرنے گیا اور خوبصورت عورت نظر آئی، اسے لذت کی نظر سے دیکھ رہا۔ جب مولا علی نے یہ زور سے اس کے منہ پہ تماچا مارا، توجہ فرما کہ تو عبادت میں گناہ کر رہا بدبخت، زور سے تماچا مارا۔ پھر مولا علی کا ہاتھ کسی کے منہ پہ پڑ جائے، اس کا منہ کتنا بگڑ جائے گا۔ خلیفہ دوم بھی حج کرنے وہاں موجود تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر کی حکومت تھی۔ اس نوجوان کو اتنا زور سے ہاتھ پڑا مولا علی کا، بجائے اس کے کہ ہدایت پا لیتا، مولا علی کی جا کے شکایت کی خلیفہ وقت سے کہ دیکھیے مولا علی، مجھے طواف کرتے ہوئے انہوں نے تماچا مارا۔ توجہ فرمائے۔ خلیفہ دوم نے پوچھا، یا علی آپ نے اسے تماچا کیوں مارا؟ مولا علی نے کہا، یہ طواف کرتے ہوئے فعل حرام کر رہا تھا، کسی کے ناموس کو، کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھ رہا۔ اب خلیفہ دوم نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا اے نوجوان، تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے اور ید اللہ نے مارا ہے۔ اللہ کی آنکھ علی ہے، اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔ آپ نے دیکھا برا اخلاق، کوئی بھی صفت بری ہو، انسان کوشش کرے کہ اس عادت کو ختم کرے۔ اگر وہ عادت ختم نہ ہوئی تو انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا، یا دین ختم ہو جائے گا، یا زندگی ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد۔ عزیزان گرامی، اخلاق، بہترین اخلاق بنانے کے لیے جو میں نے عرض کیا، جس حدیث کو ہم نے لیا ہے وہ حدیث معراج۔ اس لیے لیا ہے کہ یہ حدیث جامع ہے، کامل ہے، سارے اخلاق کے اصول اس میں بتلائے گئے۔ ہر رات ہم ایک ایک پیس اس حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے۔ آج ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا توفیق دے، طاقت دے کہ ان 10 مجالسوں میں اس حدیث معراج کو ہم مکمل کر لیں۔ صلوات پڑھی محمد و اور واقعاً اس حدیث پہ اگر کوئی عمل کرے وہ بھی معراج پر پہنچ جائے گا۔ جتنے اولیاء خدا گزرے ہیں اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا، انسان کو جب اپنی قیمت کا پتہ نہ ہو تو وہ چند سکوں میں خود کو بیچ دیتا ہے۔
انسان کو جب اپنی قیمت کا پتہ نہ ہو، چند منٹوں کی لذت میں خود کو بیچ دیتا ہے، وزارت میں بیچ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان تیری قیمت بہت زیادہ ہے، یہ پوری دنیا چھوٹی ہے اور تیری عظمت اس سے زیادہ ہے۔ اگر تو خود کو پہچان لے تو ساری دنیا کی دولتیں، حکومتیں بھی تجھے خرید نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کی دولتیں فانی، حکومتیں فانی، مگر اللہ نے جو روح تجھے دی ہے وہ لا فانی ہے۔ صلوات پڑھے محمد محمد۔ جنہوں نے خود کو پہچانا وہ ولی خدا بن گئے، عاشق خدا بن گئے، عاشق امام زمانہ بن گئے۔ جنہوں نے خود کو نہ پہچانا وہ شمر و یزید و حرملہ بن گئے۔ اصل ہے خود کو پہچان۔ اگر یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا، ایک آیت اللہ نخودگی کا ذکر کیا تھا۔ مشہد میں حرم امام رضا میں ان کی مزار ہے۔ مشہور تھا کہ یہ طے الارض کرتے تھے۔ طے الارض یعنی قرآن کی آیت ہے، او قطعت بہ الارض۔ اے انسان تیرے اندر اتنی طاقت ہے، روح کے اندر نہ کہ بدن، تیرے روح کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر تیرا روح پاک ہو جائے اور تو قرآن کے باطن کو سمجھنے لگے تو زمین کے فاصلے تیرے لیے سمٹ سکتے ہیں، تو ایک لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ یہ صفت کتنے اصحاب امام حسین کے اندر موجود تھی، اصحاب مولا علی کے اندر موجود تھی، اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ ہے طے الارض۔ طے الارض یعنی جب انسان خدا کی اطاعت کرے گا تو زمین بھی اس کی اطاعت کرے گی۔ اگر وہ کہے مجھے 1 منٹ میں مکے پہنچا دو، پہنچا دیں۔ دیکھیں امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ 313 کا انتظار۔ تو کیا اب تک دنیا میں 313 مومنین نہیں ہیں؟ لاکھوں مومنین ہیں، کروڑوں مومنین ہیں جو جان بھی فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، بزدل نہیں ہیں، بے ایمان نہیں ہیں، ڈرپوک نہیں ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ 313 کون سے؟ 313 جن کا امام کو انتظار ہے، یہ سب طے الارض کے مالک ہوں گے۔ طے الارض کیا ہے؟ امام اعلان کریں گے مکے سے، آپ بھی سنیں گے، ہم بھی سنیں گے، کافر بھی سنے گا، مسلمان بھی سنے گا، ہندو بھی سنے گا، سکھ بھی سنے گا، اور پہلا معجزہ ہر ایک اپنی زبان میں سنے گا۔ پہلا معجزہ امامت یہ ہے، ہر ایک اپنی زبان میں سنے گا۔ امام بلا رہے ہیں، اب ہم بھی جانا چاہیں گے تو پاسپورٹ بنانا پڑے گا، ویزا لینا پڑے گا، ٹکٹ لینا پڑے گا، مگر یہ 313 دنیا میں جہاں بھی ہوں گے، جیسے امام بلائیں گے ویسے ایک لمحے میں امام کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے طے الارض۔ ہاں زمین ان کی اطاعت میں ہے، سمٹ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اے انسان قرآن کہہ رہا ہے تیری قیمت، چائے لے کر بیٹا، یہ پانی نہیں، چائے۔ اے انسان تیری قیمت یہ ہے کہ زمین تیری اطاعت کرے، فرشتے تیری اطاعت کریں۔ تیری قیمت یہ نہیں ہے کہ تو شیطان کی اطاعت کرے، تو نفس کی اطاعت کرے، تو ظالم کی اطاعت کرے۔ یہ انسان کی قیمت ہے، طے الارض۔ اللہ اکبر۔ اور کئی ایسی ہستیاں موجود ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا آیت اللہ بہلول کا، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں،
انہوں نے اس آیت اللہ کو دیکھا ہے. آیت اللہ بہلول نے امام خمینی سے پہلے ایران میں انقلاب برپا کیا تھا. امام خمینی سے پہلے مجتہد نہیں تھے، ایک عام سے ذاکر اور عالم تھے. کب انہوں نے انقلاب کیا تھا؟ جب شاہ کے باپ نے حجاب پہ، پردے پر پابندی لگا دی تھی. کوئی عورت پردے سے باہر نہیں نکل سکتی، جو نکلے گی اس کو 10 کوڑے لگیں گے. یہ شاہ کے باپ کا قانون تھا. یہ پہلے مجاہد عالم تھے جنہوں نے امام رضا کے حرم میں مسجد میں شاہ کے خلاف آواز بلند کی کہ یہ خلاف قرآن حکم ہے، خلاف شریعت حکم ہے. اور ایجیٹیشن شروع ہوا، انقلاب شروع ہوا مسجد گوہر شاد سے، جو امام کے حرم میں بڑی مسجد ہے، اور وہاں 20,000 مومنین کا خون بہایا گیا. 20,000 مومنین شہید. وہ سب آئے تھے آیت اللہ بہلول کو گرفتار کرنے، لوگوں نے گرفتار ہونے نہیں دیے. 20,000 لوگ حرم کے اندر، 20,000 لوگ شہید ہوئے. یہ پہلا انقلاب تھا امام خمینی سے پہلے. اور جب بعد میں انہیں گرفتار کیا گیا تو کیونکہ 20,000 لوگ شہید ہوئے تھے اور ہنگامہ ہونے کا امکان تھا، تو شاہ ایران نے ان کو شاہ افغانستان کے حوالے کیا کہ ہمارے ملک میں زندان میں رہے گا، شور ہوگا، شرابہ ہوگا. تو افغانستان کے جیل میں آیت اللہ بہلول 30 سال رہے تھے. بہت بڑا عرصہ ہے، 30 سال. یہ عالم ربانی مجاہد 30 سال جیل میں رہے. اور وہیں جیل میں امام زمانہ نے ان پہ کرم کیا، ان کو طے الارض کی طاقت دی کہ افغانستان والے اکثر جانتے ہیں وہ جیل میں ہوتے تھے، کبھی باہر آ کے ہم سے بھی ملتے تھے، پھر جیل چلے جاتے تھے. اسی جیل کے دوران اللہ نے اسے طے الارض کی طاقت عطا کی ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. ہم نے بھی ان کی زیارت کی. نہ پاسپورٹ ہوتا تھا، نہ ویزا ہوتا تھا. شام بھی جاتے تھے، پاکستان بھی آتے تھے، افغانستان بھی جاتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں کوئٹہ میں، آیت اللہ بہلول اکثر کوئٹہ آتے تھے، فارسی میں مجلس پڑھتے تھے. ایک کراچی کے مومن نے اسے دعوت دی کہ میرے ہاں کراچی میں گھر میں آئیے، کہ انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا. کہ مولانا کوئی ایڈریس تو لے لیں. کہ ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، ایڈریس یہی محبت علی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. اور وہاں پر پہنچے، سنا ہے کہ مسجد نور ایمان بھی گئے تھے، کئی جگہ پر گئے تھے. تو ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے طے الارض کی. تو آیت اللہ نخودگی کا واقعہ میں نے کیا عرض کہ انہیں بھی طے الارض کی طاقت تھی. یہ تو غلاموں کے بھی غلام ہیں. جب انہیں یہ طاقت دی ہے تو جو سردار انبیاء ہے، جو سردار اولیاء ہے، جو محمد مصطفیٰ ہے، اس کے لیے اگر کوئی شک کرے کہ اللہ کے رسول کیسے معراج پر گئے تھے، یہ ایمان کی ضعیفی ہے. غلام بھی جا سکتے ہیں، نوکر بھی جا سکتے ہیں، جبریل خود غلام ہے. صلوات پڑھیں محمد. میں نے عرض کیا کہ معراج کی بحث میں ایک بہت ہی شیرین مگر مشکل بحث ٹائم اور اسپیس کی ہے. ہم نے تھوڑا سا اسے ٹچ کیا ہے، آج بھی تھوڑا ٹچ کرتے ہیں، آگے چل کے پورا بیان کریں گے. بہت مشکل مسئلہ ہے.
बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, टाइम क्या है, स्पेस क्या है, लेकिन आज हम इसे थोड़ा टच करते हैं कि देखिए मेराज इसलिए हुआ ताकि दुनिया समझ ले कि हमारे महबूब नबी न टाइम के कैदी हैं न स्पेस के कैदी हैं। तुम सब टाइम स्पेस के कैदी हो, लेकिन इंसानियत की मेराज ये है कि इंसान टाइम और स्पेस की कैद से आजाद हो जाए। इंसान की मेराज यही है, यानी आप भी इस कैद से निकल सकते हैं। तो जो फरमाई ये तयल अर्ज क्या है, ये स्पेस की कैद से निकलना है ना, कि एक लम्हे में आप यहाँ इंग्लैंड में आप मक्के पहुंच गए, ये आप कैदी नहीं है स्पेस के। ये 313 साहब कैदी नहीं है स्पेस के। अब टाइम के कैदी वो कैसे, टाइम की कैद से भी निकल सकते हैं हम, ये बड़ा पेचीदा मसला। आज हम यहाँ आज रात है, क्या हम आगे कल पहुंच सकते हैं, पीछे वाले कल में जा सकते हैं? टाइम की कैद से कैसे बंदा निकल सकता है? सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। अब इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा कि टाइम की कैद से आप कैसे निकल सकते हैं, मुमकिन है। आज इशारा करता हूं आयतुल्लाह नुखूद की, जिनसे फैज इमाम खुमैनी ने भी लिया था, उनकी शागिर्दी इख्तियार की थी। कहते थे सिर्फ तैल अर्ज के मालिक नहीं थे, तैल लिसान के भी मालिक थे। अब तैल लिसान क्या है? तैल अर्ज तो आपने बहुत सुना होगा, तैल लिसान यानी टाइम के कैदी नहीं थे। तैल अर्ज यानी स्पेस के कैदी नहीं। तैल लिसान यानी टाइम के भी कैदी नहीं थे। 1 मिनट में आधा कुरान मजीद खत्म करते थे, आप और हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम टाइम के कैदी हैं। यानी 2 मिनट में आयतुल्लाह नखूद की पूरा कुरान पढ़ देते थे। ये हदीस अब समझ में आएगी ना कि मौला अली जुलजनाह की रकाब में एक पैर रखते थे और दूसरा पैर डालते थे, खत्म कुरान हो जाता था। क्यों? इसलिए कि मौला अली टाइम के कैदी नहीं थे, हम टाइम के कैदी हैं। तो टाइम के कैद से भी इंसान निकल सकता है अगर खुद को पहचान ले। तो हजरत आयतुल्लाह नखूद की तैल लिसान के भी मालिक थे। तैल अर्ज बहुत मिल जाएंगे, तैल लिसान बहुत कम मिलते हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। ये सारे मकामात जिन जिन औलिया ने हासिल किए हैं, यकीन जानिए ये इसी हदीस मेराज पे अमल करने की वजह से। ये बच्चों को अलग अलग बिठा देना, आप सब बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, बच्चों की आदत है बातें करना, इनको अलग अलग बिठा दें, एक इधर एक उठा के इधर बैठ दें, कुछ बैठना, ताकि फिर डिस्टर्बेंस ना हो। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। एक बुजुर्ग बीच में बैठ जाए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये सब इंसान की मेराज के मकामात हैं। हदीस मेराज को अगर कोई समझ के अमल कर ले तो आप भी तैल लिसान का मकाम हासिल कर सकते हैं। आप भी तैल अर्ज का मकाम हासिल करके 313 असहाब में शामिल हो सकते हैं। आपको पता है कि मौला अली ने हजारों साल पहले आपके शहर न्यूजीलैंड ओकलैंड का नाम लिया है। पता है आपको, मौला अली का खुतबा है, ओकलैंड शहर का नाम लिया है कि ओकलैंड से असहाबे इमाम ज़माना आएंगे। इसलिए बता रहा हूँ, शायद वो खुश नसीब आप हो। हाँ, ओकलैंड से असहाबे इमाम ज़माना आएंगे। और न्यूजीलैंड के दूसरे शहर का नाम अरबी में लिया है क्राइस्ट चर्च।
شہر مسیح سے بھی اصحاب امام زمانہ آئیں گے. یہ نیوزی لینڈ کے 2 شہروں کا نام مولا علی نے 1400 سال پہلے یہ نام لیا ہے کہ وہاں سے اصحاب امام زمان تشریف لائیں گے. صلوات پڑھی محمد. ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرا شمار بھی ان اصحاب میں ہو، ان 313 اصحاب میں ہو جو امام کے سچے جانسار فداکار ہوں گے. عزیزان گرامی، آئیے حدیث معراج کی طرف چلتے. پہلا جملہ کیا تھا؟ یا احمد، اے میرے محبوب احمد، جو مجھ سے محبت کرے گا اور میری وجہ سے دوسروں سے محبت کرے گا اور میری محبت کی وجہ سے ہر کام کرے گا. 3 شرطیں بتائی. مجھ سے محبت کرے، کسی سے بھی اگر محبت کرے میری وجہ سے، کوئی کام بھی کرے میری وجہ سے، کیونکہ میری محبت لامحدود ہے. میں اسے لامحدود علم دوں گا، میں اسے لامحدود طاقت دوں گا. یعنی یہ وہی چیز ہے کہ وہ طے الارض کا بھی مالک ہوگا، طے اللسان کا بھی مالک ہوگا، وہ ٹائم کے قید سے بھی آزاد ہوگا، اسپیس کی قید سے بھی آزاد ہوگا، جو اس شرط پہ عمل کرے گا. سربت میں محمد. اب آئیے ایک نئی فصل کی طرف چلتے. حدیث معراج کا سلسلہ جاری. اے میرے محبوب احمد، میری محبت اسے ملے گی جو فقیروں اور غریبوں سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. میں نے کہا مکمل اخلاق اس میں. ایک شرط بڑھا دی اللہ نے، میری محبت اسے ملے گی جو فقیروں اور غریبوں سے محبت کرے گا. اسی لیے مولا علی رات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. اگر ایک حصے میں عبادت کرتے تھے تو ایک حصے میں فقیروں کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کر. اللہ کی محبت اگر چاہتے ہیں فقیر پرور بنے. عزیزو، انسان کی تعریف یہی ہے، انسان حیوان میں فرق یہی ہے، جو کسی کے کام نہ آئے وہ حیوان ہے. صرف اپنے پیٹ کی فکر، سیلفش، صرف اپنی لذت کی فکر، اپنے بچوں کی فکر، اپنے سکون کی فکر، کسی اور کی فکر نہ ہو. ایک کتا زخمی ہے، دوسرا دیکھ کے چلا جائے گا، اسی کو حیوانیت کہتے. جو کسی کے درد کا احساس نہ کرے وہ حیوان ہے، اور جو حیوان ہے خدا اسے کبھی اپنی محبت کا نور نہیں دیتا. پہلے ہم انسان تو بنے، مسلمان تو بڑی بات ہے. انسان تو بنے. انسان وہ ہے جو کسی کے کام ہے. آپ دیکھیے یہ جو درخت ہے نا جسے ہم جلا دیتے ہیں، پھل بھی نہیں دیتا، فروٹ بھی نہیں دیتا. ایک درخت بھی، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن ایک درخت بھی 50 انسانوں سے زیادہ انسانوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے. ایک درخت یا 50 سے زیادہ، یعنی ایک درخت بھی اپنے وجود میں 50 انسانوں کو فیض دیتا ہے. اور ہم اگر ہیں انسان،
ہمارے وجود سے فیض کسی کو نہیں مل رہا، ہم درخت سے بھی بدتر ہیں، درخت ہم سے بہتر ہے۔ سونے سے پہلے ضرور سوچا کریں، ضرور 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 مت سوئیں۔ آج میں کسی کے کام آیا، میں نے کسی غریب کی مدد کی، کسی یتیم کی مدد کی، کسی بیوہ کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا؟ اللہ اکبر، میں انسان کیسے؟ پورے دن میں نے کسی کے لیے کچھ کام نہیں کیا۔ اگر انسان نہیں ہے تو چلیے کسی کتے کو تلاش کر لیں، بلی کو تلاش کر لیں، اس کو کھانا کھلا دیں۔ اگر وہ بھی نہیں تو پرندے ڈھونڈیں، کسی پرندوں کو ڈبل روٹی پھینک کے فیض دے دیں۔ آپ کے وجود سے کسی کو فائدہ ملنا چاہیے، ورنہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم حیوان ہیں۔ انسان وہ ہے جس کے وجود سے دوسرے کو فیض ملے۔ اللہ اکبر، یہی تو مولا علی کی صفت ہے، جس پہ جارج جرداق حیران ہے۔ ایک عیسائی ہے مورخ، علی کی صفت پر عاشق ہے، کہتا ہے علی میں متضاد صفات پائی جاتی ہیں۔ علی اتنا دلیر ہے، علی اتنا شجاع ہے، علی اتنا بہادر ہے کہ جب میدان جنگ میں آتا ہے چاروں طرف سے تلواریں لٹکتی ہیں، چاروں طرف سے نیزے آتے ہیں اور چاروں طرف سے تیر برستے ہیں، علی ذرہ برابر پریشان نہیں ہوتا۔ مگر وہی علی جب یتیم کی آہ سنتا ہے تو زارو قطار رونے لگتا ہے۔ ہاں، اتنا یتیم پرور ہے۔ یتیم کی آہ علی کو تڑپا دیتی ہے، علی کو ہلا دیتی ہے۔ ہزاروں دشمن آ جائیں علی کو ذرہ برابر خوف نہیں، لیکن جیسے یتیم کے آنسو دیکھے علی رونے لگتے ہیں، علی تڑپنے لگتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حدیث معراج میں خدا سکھا رہا ہے، جو فقیروں اور غریبوں سے محبت کرے گا میں اسی کے دل میں اپنی محبت کا نور ڈالوں گا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، فقیروں کی، غریبوں کی محبت، اللہ اکبر، یہ لازمی چیز ہے۔ اسی لیے خمس واجب ہے، اسی لیے زکوٰۃ واجب ہے کہ ہم پتھر دل نہ بنے، پتھر دل نہ بنے۔ اور پیسہ وہی کام آئے گا جو اللہ کی راہ میں دیا، وہ آخرت کے بینک میں جائے گا۔ جو دنیا کے بینک میں پیسہ رہ گیا وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، وہ ضائع ہے۔ پیسہ وہی کام آئے گا آپ کے جو آخرت کے بینک میں بھیجیں۔ عقل مند بنے۔ مولا علی کہتے ہیں وہ بے وقوف ہے جو پیسہ دنیا کے بینکوں میں چھوڑ کے مر جائے، دنیا میں چھوڑ کے مر جائے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا مال اپنے وطن بھیجے۔ وطن کا ہے، وطن آخرت ہے، والآخرت خیر وابقیٰ۔ عقل مند ہے وہ۔ ہم دبئی مجلس پڑھنے جاتے تھے، وہاں اللیگل لوگ ہوتے ہیں بیچارے، بغیر ویزے کے۔ ہم کہتے بھئی آپ کے پاس ویزا ہے، اقامہ؟ کچھ نہیں، ہم مولانا اللیگل ہیں۔ تو پیسہ کہاں رکھتے ہیں، کس بینک میں رکھتے ہیں؟ کہ مولانا ہم کوئی بے وقوف ہیں پیسہ بینک میں رکھیں، ہم تو اللیگل ہیں۔ کبھی بھی شرطے نے، یعنی پولیس مین کو شرطہ کہتے ہیں، پولیس والے نے پکڑ دیا سیدھا کراچی ایئرپورٹ۔ ہم جو بھی کماتے ہیں ڈرافٹ بنا کے وطن بھیج دیتے ہیں۔ دیکھو دنیا داری میں انسان کتنا ہوشیار ہے کہ پولیس نے پکڑ لیا، پیسہ یہاں رہ جائے گا، ہم جو کماتے ہیں ڈرافٹ بنا کے وطن بھیج دیتے ہیں۔ اے انسان، تجھے پتا ہے کہ ملک الموت تیرے زندگی کا ویزا کب کینسل کر دے؟
تو پیسہ وطن کیوں نہیں بھیجتا؟ یہاں کیوں تو حماقت کرتا ہے؟ تیرا وطن آخرت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزو، مولا علی کا گھر ایک صحابی نے دیکھا، دور سے آیا تھا، دیکھا مولا کا گھر ٹوٹا ہوا ہے، بہت گرمی ہوتی ہے مدینے میں، ایک چٹائی ہے، گھر ٹوٹا ہوا ہے، دور سے آیا تھا مولا کا عاشق، اس کا بہت دل دکھا، دوسروں کے بڑے بڑے گھر، مولا علی کا گھر ٹوٹا ہوا، روتا ہوا چلا گیا۔ اب اسے پتا چلا کہ مولا علی خلیفہ بن گئے، اب تو مولا نے بہت بڑا بنگلہ بنایا ہوگا، جائیں گے گیسٹ روم میں آرام کریں گے۔ خوشی سے آیا کہ مولا کے گھر میں آرام ہوگا، دیکھا وہی گھر، وہی ٹوٹی ہوئی دیوار، وہی دھوپ، وہی چٹائی۔ کہ مولا میں تو صرف آپ کے حالات دیکھنے آیا تھا کہ اب آپ خلیفہ بن گئے تو آپ کے حالات بہتر ہو گئے ہوں گے، یہ تو آپ نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا، اب تو آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، حاکم ہیں۔ مولا نے کہا کس نے کہا میں نے گھر نہیں بنایا؟ میں نے بہت عظیم گھر بنایا۔ اب یہ پھر بھی نہیں سمجھا شاید مولا ہر ایک اپنی زبان میں سنے گا۔ پہلا معجزہ امامت یہ ہے، ہر ایک اپنی زبان میں سنے گا۔ امام بلا رہے ہیں، اب ہم بھی جانا چاہیں گے تو پاسپورٹ بنانا پڑے گا، ویزا لینا پڑے گا، ٹکٹ لینا پڑے گا، مگر یہ 313 دنیا میں جہاں بھی ہوں گے، جیسے امام بلائیں گے ویسے ایک لمحے میں امام کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے طی الارض، ہاں زمین ان کی اطاعت میں ہے، سمٹ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اے انسان، قرآن کہہ رہا ہے تیری قیمت، چائے لے کر بیٹا، یہ پانی نہیں، چائے، اے انسان تیری قیمت یہ ہے کہ زمین تیری اطاعت کرے، فرشتے تیری اطاعت کریں، تیری قیمت یہ نہیں ہے کہ تو شیطان کی اطاعت کرے، تو نفس کی اطاعت کرے، تو ظالم کی ماہد اطاعت کرے۔ یہ انسان کی قیمت ہے۔ طی الارض، اللہ اکبر۔ اور کئی ایسی ہستیاں موجود ہیں، میں نے ذکر کیا تھا آیت اللہ بہلول کا، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے آیت اللہ کو دیکھا ہے۔ آیت اللہ بہلول نے امام خمینی سے پہلے ایران میں انقلاب برپا کیا تھا، امام خمینی سے پہلے، مجتہد نہیں تھے، ایک عام سے ذاکر اور عالم تھے۔ کب انہوں نے انقلاب کیا تھا؟ جب شاہ کے باپ نے حجاب پہ، پردے پر پابندی لگا دی تھی، کوئی عورت پردے سے باہر نہیں نکل سکتی، جو نکلے گی اس کو 10 کوڑے لگیں گے، یہ شاہ کے باپ کا قانون تھا۔ یہ پہلے مجاہد عالم تھے جنہوں نے امام رضا کے حرم میں، مسجد میں شاہ کے خلاف آواز بلند کی کہ یہ خلاف قرآن حکم ہے، خلاف شریعت حکم ہے، اور ایجیٹیشن شروع ہوا، انقلاب شروع ہوا مسجد گوہر شاد سے، جو امام کے حرم میں بڑی مسجد ہے، اور وہاں 20,000 مومنین کا خون بہایا گیا، 20,000 مومنین شہید ہو۔ وہ سب آئے تھے آیت اللہ بہلول کو گرفتار کرنے، لوگوں نے گرفتار ہونے نہیں دیے، 20,000 لوگ حرم کے اندر، 20,000 لوگ شہید ہوئے۔ یہ پہلا انقلاب تھا امام خمینی سے پہلے۔ اور جب بعد میں انہیں گرفتار کیا گیا تو کیونکہ 20,000 لوگ شہید ہوئے تھے اور ہنگامہ ہونے کا امکان تھا، تو شاہ ایران نے ان کو شاہ افغانستان کے حوالے کیا کہ ہمارے ملک میں زندان میں رہے گا، شور ہوگا، شرابہ ہوگا۔ تو افغانستان کے جیل میں آیت اللہ بہلول 30 سال رہے تھے،
बहुत बड़ा अरसा है। 30 साल ये आलिम रब्बानी मुजाहिद 30 साल जेल में रहे, और वहीं जेल में इमाम ज़माना ने इन पे करम किया, इनको तैल अर्ज की ताकत दी कि अफगानिस्तान वाले अक्सर जानते हैं वो जेल में होते थे, कभी बाहर आके हमसे भी मिलते थे, फिर जेल चले जाते थे। उसी जेल के दौरान अल्लाह ने इसे तैल अर्ज की ताकत अता की है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाला। हमने भी उनकी ज़ियारत की। न पासपोर्ट होता था, न वीज़ा होता था। शाम भी जाते थे, पाकिस्तान भी आते थे, अफ़गानिस्तान भी जाते थे, हर जगह जाते थे। हमारे एक दोस्त हैं कोयटा में, आयतुल्ला बहलुल, अक्सर कोयटा आते थे, फ़ारसी में मजलिस पढ़ते थे। एक कराची के मोमिन ने उसे दावत दी कि मेरे यहाँ कराची में घर में आइए, कि इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा। कि मौलाना कोई एड्रेस तो ले लें। का एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, एड्रेस यही मोहब्बत अली है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। और वहाँ पर पहुँचे, सुना है कि मस्जिद नूर ईमान भी गए थे, कई जगह पर गए थे। तो ऐसी हस्तियाँ गुजरी हैं जिनको अल्लाह ने ये ताकत दी है तैल अर्ज की। तो आयतुल्लाह नुखूदगी का वाक़या मैंने किया अर्ज कि उन्हें भी तैल अर्ज की ताकत थी। ये तो गुलामों के भी गुलाम हैं। जब उन्हें ये ताकत दी है तो जो सरदार अंबिया है, जो सरदार औलिया है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उसके लिए अगर कोई शक करे कि अल्लाह के रसूल कैसे मेराज पर गए थे, ये ईमान की ज़ईफ़ी है। गुलाम भी जा सकते हैं, नौकर भी जा सकते हैं, जबरील खुद गुलाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद। मैंने अर्ज़ किया कि मेराज की बहस में एक बहुत ही शीरीन मगर मुश्किल बहस टाइम और स्पेस की है। हमने थोड़ा सा उसे टच किया है, आज भी थोड़ा टच करते हैं, आगे चल के पूरा बयान करेंगे। बहुत मुश्किल मसला है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं टाइम क्या है, स्पेस क्या है, लेकिन आज हम इसे थोड़ा टच करते हैं कि देखिए मेराज इसलिए हुआ ताकि दुनिया समझ ले कि हमारे महबूब नबी न टाइम के कैदी हैं न स्पेस के कैदी हैं। तुम सब टाइम स्पेस के कैदी हो, लेकिन इंसानियत की मेराज ये है कि इंसान टाइम और स्पेस की कैद से आज़ाद हो जाए। इंसान की मेराज यही है, यानी आप भी इस कैद से निकल सकते हैं। तो जो फरमाई ये तैल अर्ज क्या है, ये स्पेस की कैद से निकलना है ना, कि एक लम्हे में आप यहाँ इंग्लैंड में आप मक्के पहुंच गए, ये आप कैदी नहीं है स्पेस के। ये 313 साहब कैदी नहीं है स्पेस के, अब टाइम के कैदी। वो कैसे? टाइम की कैद से भी निकल सकते हैं हम, ये बड़ा पेचीदा मसला। आज हम यहाँ आज रात है, क्या हम आगे कल पहुंच सकते हैं? पीछे वाले कल में जा सकते हैं? टाइम की कैद से कैसे बंदा निकल सकता है? सलवात पढ़ी मोहम्मद वाला। अब इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा कि टाइम की कैद से आप कैसे निकल सकते हैं, मुमकिन है। आज इशारा करता हूँ आयतुल्लाह नुखूदगी, जिनसे फैज़ इमाम खुमैनी ने भी लिया था, उनकी शागिर्दी इख्तियार की थी। कहते थे सिर्फ तैल अर्ज के मालिक नहीं थे, तैल लिसान के भी मालिक थे। अब तैल लिसान क्या है? तैल अर्ज तो आपने बहुत सुना होगा, तैल लिसान यानी टाइम के कैदी नहीं थे। तैल अर्ज यानी स्पेस के कैदी नहीं। तैल लिसान यानी टाइम के भी कैदी नहीं थे।
1 मिनट में आधा कुरान मजीद ख़त्म करते थे। आप और हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम टाइम के कैदी हैं। यानी 2 मिनट में आयतुल्लाह नखूद की पूरा कुरान पढ़ देते थे। ये हदीस अब समझ में आएगी ना कि मौला अली जुलजनाह की रकाब में एक पैर रखते थे और दूसरा पैर डालते थे, खत्म कुरान हो जाता था। क्यों? इसलिए कि मौला अली टाइम के कैदी नहीं थे, हम टाइम के कैदी हैं। तो टाइम के कैद से भी इंसान निकल सकता है अगर खुद को पहचान ले। तो हजरत आयतुल्लाह नखूद की तयुल लिसान के भी मालिक थे। तयुल अर्ज बहुत मिल जाएंगे, तयुल लिसान बहुत कम मिलते हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। ये सारे मकामात जिन जिन औलिया ने हासिल किए हैं, यकीन जानिए ये इसी हदीस मेराज पे अमल करने की वजह से। ये बच्चों को अलग अलग बिठा दें। आप सब बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, बच्चों की आदत है बातें करना, इनको अलग अलग बिठा दें। एक इधर, एक उठा के इधर बैठ दें, कुछ बैठना, ताकि फिर डिस्टर्बेंस ना हो। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। एक बुजुर्ग बीच में बैठ जाए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये सब इंसान की महराज के मकामात हैं। हदीस महराज को अगर कोई समझ के अमल कर ले तो आप भी तयुल लिसान का मकाम हासिल कर सकते हैं। आप भी तयुल अर्ज का मकाम हासिल करके 313 असहाब में शामिल हो सकते हैं। आपको पता है कि मौला अली ने हजारों साल पहले आपके शहर न्यूजीलैंड ओकलैंड का नाम लिया है। पता है आपको? मौला अली का खुतबा है, ओकलैंड शहर का नाम लिया है कि ओकलैंड से असहाबे इमाम ज़माना आएंगे। इसलिए बता रहा हूँ, शायद वो खुश नसीब आप हो। हाँ, ओकलैंड से असहाबे इमाम ज़माना आएंगे। और न्यूजीलैंड के दूसरे शहर का नाम अरबी में लिया है, क्राइस्ट चर्च। शहर मसीह से भी असहाबे इमाम ज़माना आएंगे। ये न्यूजीलैंड के 2 शहरों का नाम मौला अली ने 1400 साल पहले ये नाम लिया है कि वहाँ से असहाबे इमाम ज़मान तशरीफ़ लाएंगे। सलवात पढ़ी मोहम्मद। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि मेरा शुमार भी उन असहाब में हो, उन 313 असहाब में हो जो इमाम के सच्चे जानसार फिदाकार होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आइए हदीस मेराज की तरफ चलते। पहला जुमला क्या था? या अहमद, ए मेरे महबूब अहमद, जो मुझसे मोहब्बत करेगा और मेरी वजह से दूसरों से मोहब्बत करेगा और मेरी मोहब्बत की वजह से हर काम करेगा। 3 शर्तें बताई। मुझसे मोहब्बत करे, किसी से भी अगर मोहब्बत करे मेरी वजह से, कोई काम भी करे मेरी वजह से, क्योंकि मेरी मोहब्बत लामहदूद है। मैं उसे लामहदूद इल्म दूंगा, मैं उसे लामहदूद ताकत दूंगा। यानी ये वही चीज़ है कि वो तयल अर्ज का भी मालिक होगा, तयुल लिसान का भी मालिक होगा, वो टाइम के कैद से भी आज़ाद होगा, स्पेस की कैद से भी आज़ाद होगा, जो इस शर्त पे अमल करेगा। सरवत में मोहम्मद। अब आइए एक नई फसल की तरफ चलते हैं। हदीस मेराज का सिलसिला जारी।
اے میرے محبوب احمد، میری محبت اسے ملے گی جو فقیروں اور غریبوں سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، میں نے کہا مکمل اخلاق اس میں، ایک شرط بڑھا دی اللہ نے، میری محبت اسے ملے گی جو فقیروں اور غریبوں سے محبت کرے گا۔ اسی لیے مولا علی رات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اگر ایک حصے میں عبادت کرتے تھے تو ایک حصے میں فقیروں کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کر۔ ہاں، اللہ کی محبت اگر چاہتے ہیں فقیر پرور بنے۔ عزیزو، انسان کی تعریف یہی ہے، انسان حیوان میں فرق یہی ہے، جو کسی کے کام نہ آئے وہ حیوان ہے، صرف اپنے پیٹ کی فکر، سیلفش، صرف اپنی لذت کی فکر، اپنے بچوں کی فکر، اپنے سکون کی فکر، کسی اور کی فکر نہ ہو۔ ایک کتا زخمی ہے، دوسرا دیکھ کے چلا جائے گا، اسی کو حیوانیت کہتے ہیں۔ ہاں؟ جو کسی کے درد کا احساس نہ کرے وہ حیوان ہے، اور جو حیوان ہے خدا اسے کبھی اپنی محبت کا نور نہیں دیتا۔ پہلے ہم انسان تو بنے، مسلمان تو بڑی بات ہے۔ ہاں؟ انسان تو بنے، انسان وہ ہے جو کسی اڑیے صلوات پڑھی محمد جوان۔ عزیزو، یہ سرمایہ گزاری ہے، آخرت کی انویسٹمنٹ، کہ مدرسہ بنائیں، اسکول بنائیں، کتاب، اور کتاب کے بعد تیسری چیز نبی پاک نے کہا اولاد صالح، بچے کی صحیح تربیت کرو، بچے کی صحیح تربیت کرو، تم مر جاؤ گے وہ تمہارے بچے مجلس میں آئیں گے۔ ہاں، اس وقت آپ بھی ثواب لے رہے ہیں اور آپ کے مرحومین کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے۔ جنہوں نے مجلس کی عادت ڈالی آپ کے اندر، جنہوں نے عزاداری سکھائی، جنہوں نے محبت حسین سکھائی، آج وہ قبروں میں ہیں مگر ان کو بھی خدا ثواب دے رہا۔ یہ ہے اولاد صالح۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ 3 ایسے کام ہیں آپ کے نام اعمال میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ سرمایہ گزاری ہے، اصل سرمایہ گزاری۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں، آنسو بہائیں، حسین کا پرسا، اس کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کو دیں، مولا حسین کا پرسا امام زمانہ کو دیں۔ آئیے، یہ راتیں رونے کی ہیں، عزاداری کی۔ اس رونے کا ثواب کتنا ہے یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، قبر کی تنہائی، اس وقت یہ گریہ امام حسین کا قبر کی اندھیری رات میں آپ کے لیے سہارا بنے گا، بہت بڑا سہارا مومنین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، امام حسین نے علی اکبر سے کہا علی اکبر میرے لال، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، مگر پہلے گھر جاؤ، اماں سے اجازت لو، اور اس پھوپھی سے بھی اجازت لینا جس نے 18 برس تک تجھے پالا ہے۔
علی اکبر خیمے میں آئے، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، اماں میرا آخری سلام۔ ماں دیکھ کے کہتی ہے میرے لال ابھی تک تو زندہ ہے، میں پوری رات دعائیں مانگ رہی ہوں، میری قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو، میں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ کہا اماں بس میدان میں جانے کی دیر ہے، آپ کی دعا قبول ہو۔ ابھی بھی زینب صحن میں بیٹھی ہے۔ آپ نے سنا علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا تھا۔ علی اکبر آ کے پھپھی کی گود میں لیٹ گئے۔ کہا پھپھی اماں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کہا بیٹا علی اکبر اس مشکل وقت میں کیا مسئلہ؟ کہا پھپھی اماں اتنا بتا دیں رتبے میں آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ زہرا؟ بی بی زینب کہتی ہیں علی اکبر کجا فاطمہ کجا زینب، کہاں فاطمہ کا مقام کہاں میں زینب، میں تو فاطمہ زہرا کی نوکرانی ہوں، جوتیاں اٹھانے والی ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، گود چھوڑ دی، گود چھوڑ دی۔ پھپھی اماں اگر آپ زہرا کی کنیز ہیں تو زہرا کے مظلوم بیٹے حسین پہ اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کر دیں۔ اس طرح سے پھپھی سے اجازت لی۔ اب کیونکہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے، جب چلنے لگے خیمے سے ساری بیویوں نے دو قطاریں بنا دی، ہر ایک زیارت کرنا چاہتی، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پھر کوئی بہن آ کے گردن میں باہیں ڈالتی۔ علی اکبر یہ چہرہ دیکھنے دے، پھر یہ چہرہ خاک و خون میں مل جائے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، کوئی بی دامن پکڑ لیتی ہے، پھر کوئی بہن کہتی ہے۔ علی اکبر ایک مرتبہ صغرا کی طرف سے ملنے دے، بہت دیر ہو گئی۔ جب بہت دیر ہو گئی خود فوج یزید کہتی ہے جب علی اکبر خیمے میں گئے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، بہت دیر ہو گئی۔ اب مولا حسین نے فرمایا بیویو مسافر کا راستہ نہ روکو، مسافر کو جانے دو۔ سب بیویاں ہٹ گئیں اور جب علی اکبر چلنے لگے منظر ایسا بنا، عزیزو منظر ایسا بنا حسین جیسے صابر انسان آنکھوں پہ رومال رکھ کے روتے ہوئے خیمے سے نکل گئے۔ سنیں گے کیا منظر بنا جب علی اکبر چلنے لگے، ایک کونے سے میٹھی سی آواز آئی، بھیا علی اکبر۔ امام زین العابدین
کمر کو سہارا دیے آئے، بھیا مجھ سے بھی تو مل کر جاؤ۔ بھائی نے بھائی کو سینے سے لگا۔ اللہ عزیزوں، اب علی اکبر میدان میں آ گئے، بڑی دیر تک لڑتے رہے، بڑی دیر تک لڑتے رہے، پیاس نے حملہ کیا۔ علی اکبر واپس، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، بہت پیاسا ہوں۔ کہا میرے لال، میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں رکھو۔ اس کے بعد امام نے ایک انگوٹھی دی، یہ زبان کے نیچے رکھو میرے لال، تیری پیاس میں کمی آئے گی۔ دوبارہ علی اکبر میدان میں گئے، ایک مرتبہ چاروں طرف سے مل کے حملہ ہوا۔ ایک ظالم نے سینے پہ برچھی ماری، دوسرے ظالم نے سر پہ گرد مارا۔ اب علی اکبر کا گھوڑا دشمن میں پھنس گیا ہے، نکلنا چاہتا ہے، گھوڑا نکل نہیں سکتا۔ اگر میں کہوں اے باوفا گھوڑے، حسین کے علی اکبر کو دشمنوں سے نکال کر لیا، گھوڑا کہے گا، ذوالجنا کہے گا، اے ذاکر تو کربلا میں نہ تھا، تو میری مجبوری کو نہیں جانتا۔ میرا بھی دل تڑپتا تھا حسین کے لال کو نکالوں، مگر میری مجبوری، ذوالجنا تیری مجبوری کیا تھی؟ ذوالجنا کہے گا علی اکبر کا سر میرے سر پر تھا اور علی اکبر کے سر سے خون جاری تھا، علی اکبر کا خون میری آنکھوں میں گر رہا تھا۔ علی اکبر، ہائے علی اکبر، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، علی اکبر کا خون میرے آنکھوں میں مسلسل گر رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر کسی ظالم نے حملہ کیا، علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی، یا ابتا ادرکنی، بابا میں گر گیا، میرے مظلوم بابا، تیرا علی اکبر گر گیا، میری مدد کے لیے مولا حسین چند قدم آگے بڑھے، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، حسین مولا کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ یہ باپ کے لیے کتنا سخت منظر ہے، حسین نے فریاد کی، ادعونی یا بنی، او میرے لال مجھے آواز دو، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو، علی اکبر آواز دو، تاکہ آواز کے سہارے میں تیری لاش پہ آؤں۔ مولا حسین
علی اکبر کی لاش پہ آ گئے، سر گود میں لیا، میرے لال علی اکبر، کیا تمنا، کیا آرزو ہے؟ کہا بابا بابا اگر زحمت نہ ہو مجھے خیمے تک پہنچا دیں، میں اماں سے کچھ کہنا چاہتا۔ اچھا میرے لال، حسین نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے پیروں کے نیچے دیا، نجف کی طرف منہ کر کے کہا ہوگا یا علی مدد، یا علی مدد۔ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کی لاش، لاش اٹھائی مگر ہاتھ لرزے، پھر لاش لٹائی، دوبارہ حسین نے لاش اٹھائی، سینے تک لاش آئی، ہاتھ کانپ گئے، پھر لاش لٹا دی، کہا میرے لال علی اکبر، بوڑھے باپ پر اتنا احسان کر دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال، تاکہ سہارے تیری لاش لے چل۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ تو بابا کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹا۔ مولا حسین فرمانے لگے اکبر، میرے لال علی اکبر، دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا، بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا۔ حسین فرمانے لگے میں صابر حسین ہوں، میرے لال ہاتھ ہٹا دے۔ اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا۔ مولا حسین نے پھر علی اکبر کو زمین پہ لٹا دیا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا، آسماں کی طرف نگاہیں بلند کی، نانا رسول خدا، نانا رسول خدا آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم اسماعیل کو لائیے، دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو